لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کفری عقیدے کے مرتکب کون کون ہیں اور اس کفری عقیدے کا جو حامل ہے وہ کون کون سے فرقے اور کون کون سی شخصیات ہیں۔ پہلے تو میں اس کی تھوڑی سی اس کا پس منظر بیان کروں گا کہ مسئلہ امکان کذب کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ کے ممکن ہونے کو کس بندے نے سب سے پہلے اس مسئلے کو اٹھایا ہے، تو وہ ہندوستان میں جو سب سے پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے مسئلہ امکان کذب کو اٹھایا ہے وہ مولوی اسماعیل دہلوی ہیں، جو کہ غیر مقلدین وہابیہ کے اور دیوبند مکتب فکر دونوں کی مسلمہ شخصیت ہیں۔ ان کی ایک چھوٹی سی ایک رسالی ہے یک روزہ، یک روزہ کے صفحہ نمبر، یہ چھوٹی سی ان کی کتاب ہے یک روزہ، اس کے صفحہ نمبر 17 اور صفحہ نمبر 18 پر اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ پہ قادر ہے اور ممکن ہے اس کے لیے کذب کا ہونا اور جھوٹ بولنا اس کے لیے ممکن ہے۔ اگرچہ یہ سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں، لیکن اللہ کے لیے ممکن مانتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کتاب برائن قاطعہ، اس برائن قاطعہ کے لکھنے والے ہیں ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند مولوی خلیل احمد سہارنپوری۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 6 پر لکھتے ہیں کہ امکان کذب کا مسئلہ تو اب جدید کسی نے نہیں نکالا بلکہ قدامہ میں اختلاف ہوا ہے، یعنی قدامہ میں یہ اختلاف ہے کہ امکان کذب یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کذب ممکن ہے کہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل صریح اور جھوٹی ہے، کسی مسلمان کا یہ اعتقاد نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کذب ممکن ہے، بلکہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمیع عیوب و نقائص سے پاک ہے، منزہ ہے۔ اور اس سے آگے 2 قدم بڑھتے ہوئے الجہد المقل، یہ کتاب ہے محمود حسن دیوبندی، انہوں نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 83 پر یہاں تک لکھ دیا، کہتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک افعال قبیحہ مقدور باری تعالی ہیں، نعوذ باللہ، کہتے ہیں جتنے قبیح افعال ہیں وہ اللہ کی قدرت کے تحت ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت جل شانہ کی ذات اس سے پاک اور منزہ ہے۔ اللہ سبوح و قدوس ہے، ہر عیب سے، ہر عجز سے، ہر نقص سے پاک ہے، کوئی عیب اس کی قدرت اور اس کی ذات تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب اس عقیدے کو مکتب فکر دیوبند نے بھی بیان کیا، اور مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے ممدوح اور ان کے جتنے فالورز ہیں ان کے ممدوح ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، یہ ان کا ایک لیکچر ہے اہم مذاہب میں خدا کا تصور، یہ ان کا ایک لیکچر اردو میں پاکستان سے شائع ہوا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 70 پر ایک سوال کا جواب دیتے ہیں۔ سائل نے سوال کیا کہ کیا خدا انسانی شکل میں اگر دنیا میں آنا چاہے تو آ سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ خدا انسانی شکل روپ دار کے دنیا میں آنا چاہے تو آ سکتا ہے مگر آئے گا نہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز ممکن مانی۔ اور صفحہ نمبر 70 ہی پر لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن کبھی نہیں بولے گا، بولے گا نہیں لیکن بول سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ جھوٹ بولے گا تب بھی یہ عقیدہ کفریہ ہے، اور اگر وہ یہ کہے کہ اللہ نے جھوٹ بولا ہے تو تب بھی یہ عقیدہ کفریہ ہے۔ تو یہ اگر اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ کو کذب کو اللہ کے لیے ممکن مانا جائے، تو یہ بھی عقیدہ کفریہ ہے، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ اس پر انشاءاللہ میں وضاحت کرتا ہوں۔ سر دست میں یہ بات پہلے عرض کر لوں کہ مرزا صاحب یہ بات مان چکے ہیں کہ امکان کذب کا عقیدہ رکھنا اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے، یہ مان چکے ہیں۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو مرزا جیلمی کا فتویٰ ذاکر نائک پر آ گیا، تو مرزا جیلمی نے جس طرح توصیف الرحمان راشدی کی تکفیر کر دی، اسی طرح سے مرزا کے فتوے سے ڈاکٹر ذاکر نائک بھی بچے نہیں سکے، بلکہ مرزا جیلمی کے فتوے سے ذاکر نائک صاحب بھی کیا قرار پاتے ہیں؟ کافر قرار پاتے ہیں، کیونکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب رہی آگے بات یہ کہ دیوبندی مکتب فکر کے لوگ اور ذاکر نائک یہ دونوں کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں۔ تو پہلے اس مسئلے کو بنیادی طور پر سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جل شانہ ہر عیب سے، نقص سے پاک ہے، منزہ ہے، وہ سبوح قدوس ہے، ہر عیب نقص عیج سے پاک ہے۔ اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عیوب و نقائص سے پاک ہے۔
اب رہی بات یہ کہ مفہوم کی 3 قسمیں ہیں، واجب، ممکن اور محال۔ واجب وہ مفہوم کہ جس کا ہونا ضروری ہے، جس کا وجود، جس کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات وہ واجب ہیں جن کا ہونا ضروری ہے۔ مفہوم کی دوسری قسم ہے ممکن۔ ممکن اس مفہوم کو کہتے ہیں جس کا نہ ہونا ضروری ہے نہ ہونا ضروری ہے، یعنی ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہیں، ہونا بھی ضروری نہیں ہے اور نہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ جس طرح کہ تمام عالم، تمام جہان، پوری کائنات اور کائنات کے اندر جو کچھ ہے یہ سارا ممکن الوجود ہے، اس کا ہونا ضروری نہیں اور نہ ہونا ضروری ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، اس کو کہتے ہیں ممکن۔ اور مفہوم کی تیسری قسم ہے محال۔ محال اس مفہوم کو کہتے ہیں کہ جس کا نہ ہونا ضروری ہے، جس کا نہ ہونا ضروری ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات کے لیے عیب اور نقص اور عجز والی چیزیں وہ محال ہیں، ناممکن ہیں، ممتنع ہیں، ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات کے ساتھ وہ عیب والی چیزیں متعلق ہو سکیں، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہو سکے۔ جتنی بھی عیب والی چیزیں اللہ تعالیٰ ان سے کیا ہے؟ پاک ہے، ان سے منزہ ہے، ان سے مبرہ ہے۔ اب جتنے نقائص ہیں، جتنے عیوب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے اور وہ اللہ کے لیے محال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعلق وہ ممکنات کے ساتھ ہے، محالات کے ساتھ اللہ کی قدرت کا تعلق نہیں۔ نہ ہی واجب کے ساتھ اللہ کی قدرت کا تعلق ہے اور نہ ہی محال کے ساتھ اللہ کی قدرت کا تعلق ہے۔ یعنی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، ہر چاہت پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کا تعلق وہ ممکنات کے ساتھ ہے، محالات اور واجب کے ساتھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اب کو نعوذ باللہ اس قدرت کو کا معنی مطلب یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہر کچھ کر سکتا ہے، ہر عیب بھی کر سکتا ہے، ہر عیب پہ قادر ہے، نعوذ باللہ، تو یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ دیکھیں صفت قدرت کا دائرہ ہے، تو جو چیزیں ممکنات ہیں وہ صفت قدرت کے دائرے کے اندر ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ممکنات صفت قدرت کے دائرے کے اندر ہیں، تو قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہے۔ جو صفت قدرت کے دائرے سے باہر ہیں ان کے ساتھ قدرت کا تعلق نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی صفات پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، یعنی اللہ کی قدرت کا اپنی صفات کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ نعوذ باللہ جہل اختیار کرنے پر قادر نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قدرت کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اگر اس ضابطے کو مان لیا جائے، اب یہاں یہ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ تو جب ہر شے پہ قادر ہے تو پھر جھوٹ پہ بھی قادر ہے۔ یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، تو جب ہر شے پہ قادر ہے تو جھوٹ پہ بھی قادر ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ تو بھئی اگر اس بات کو مان لیا جائے، نعوذ باللہ اگر اس ضابطے کو مان لیا جائے، تو صرف جھوٹ نہیں بلکہ جتنی عیب والی چیزیں ہیں، جتنی کبھی چیزیں ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ، ان سب پر اللہ تعالیٰ کو قادر ماننا پڑے گا، اور یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ وہ ساری چیزیں کر سکتا ہے۔ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، ظلم بھی کر سکتا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ شادی بھی کر سکتا ہے، بچے بھی پیدا کر سکتا ہے، اپنی صفات کو ختم بھی کر سکتا ہے، اور خودکشی بھی کر سکتا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، العیاذ باللہ تعالیٰ۔ جتنی عیوب والی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ماننی پڑیں گی، اور ماننا پڑے گا کہ ان سب پہ قادر اور سارا کچھ کر سکتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سبوح و قدوس ہے، عیب سے پاک ہے، اس کے لیے محال ہے، عیب اس کی ذات کے ساتھ متعلق ہی نہیں ہو سکتا۔ تو جب باقی عیوب اللہ کی ذات کے ساتھ، اس کی صفت، اس کی قدرت کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتے، تو جھوٹ بھی اللہ کی صفت قدرت کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ان لوگوں کا جو طریقہ استدلال ہے نا، جو امکان کذب کے، اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ کے ممکن ہونے کے قائل ہیں، ان کا طریقہ استدلال ایک قدیم گمراہ فرقہ گزرا ہے، معتزلہ کے عقیدے کی طرح ہے، ان کے طریقہ استدلال کی طرح ہے۔ معتزلہ ایک قدیم گمراہ فرقہ گزرا ہے جو کہتے تھے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔
انا انزلنا قرآنا عربیا، بے شک ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ اور قرآن کی سورۃ الزمر کی آیت نمبر 62 میں اللہ فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ کہتے ہیں چونکہ قرآن بھی ایک شے ہے لہذا اللہ قرآن کا بھی خالق ہے۔ اب انہوں نے جو خالقیت کی صفت ہے اس کے تحت قرآن کو بھی مان لیا جو کہ اللہ کی صفت ہے۔ بات سمجھے؟ میں نے جو شروع مقدمے میں اس میں یہی ہے نا کہ صفات باری تعالیٰ وہ واجب ہیں، ممکن ہے، قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہے، واجب اور محال کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اب نعوذ باللہ کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو ختم کر دینے پر یا صفات پیدا کرنے پر قادر ہے تو یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی جو قدرت کی صفت کا دائرہ ہے اس کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہے، محال اور واجب کے ساتھ نہیں۔ اسی طرح صفت خالقیت کے دائرے میں، صفت خالقیت کے دائرے میں صفات نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں آتی، صفت نہیں آتی۔ اب معتزلہ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ کیونکہ قرآن بھی ایک شے ہے لہذا اللہ تعالیٰ قرآن کا بھی خالق ہے، کیونکہ فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، ہر شے کا خالق ہے۔ تو ان کا علماء اہل سنت نے رد کیا، ان کی گمراہیوں کو واضح کیا کہ بھئی قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، اللہ کی صفات ساری کی ساری واجب ہیں، وہ ممکن نہیں ہے، لہذا اللہ خالق ہے ہر شے کا، اپنی صفات کا خالق نہیں ہے۔ تو جس طرح اللہ اپنی صفات کا خالق نہیں ہے کیونکہ صفت خالقیت کا صفات سے تعلق نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت جل شانہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ کی قدرت کا عیب والی چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ اب یہاں یہ بھی پھر کہتے ہیں وہ امکان کے والے، وہ کہتے ہیں جی اس سے تو اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت میں نقص آئے گا، نعوذ باللہ ایسے تو اللہ کی صفت قدرت میں نقص آئے گا، اور نعوذ باللہ یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت ناقص ہے۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ اس کا جواب میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، بلا تشبیہ مثال سمجھیں۔ صفت کا نقصان نہیں ہے، صفت کا نقص نہیں ہے، نقص اس عیب کا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ وہ متعلق ہونے کے قابل نہیں ہے۔ سمجھے مثال، سورج روشنی فراہم کرتا ہے، سورج چمکاتا ہے، سورج کے سامنے متعدد آئینے پڑے ہوں تو سورج چمکائے گا، ان کو روشنی دے گا اور آئینے اس سورج سے روشنی عکس کریں گے۔ لیکن سورج کے سامنے اگر روٹیاں پکانے والا توا رکھ دیا جائے تو کیا وہ سورج سے روشنی عکس کرے گا؟ سورج اس کو چمکائے گا؟ اب کوئی احمق یہ کہے کہ نقص سورج کی روشنی کا ہے جو توے کو چمکاتی نہیں ہے تو اس کو احمق ہی کہا جائے گا نا، احمق اور بے وقوف کہا جائے گا جو کہے کہ سورج کا نقص ہے۔ نقص سورج میں نہیں، نقص توے میں ہے کہ جو روشنی کو عکس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت میں نقص نہیں ہے، نقص ہے اس عیب میں، اس جو ہے وہ کبھی چیز میں جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی صفت قدرت سے متعلق ہونے کے قابل نہیں، وہ لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کے ساتھ اس کا تعلق ہو سکے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو اس اعتراض کا جواب بھی الحمد للہ بالکل واضح ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت جل شانہ کے لیے کوئی عیب ممکن نہیں، ناممکن ہے، محال ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ تمام محالات سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی صفت کا محالات کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک اور بھی حوالہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ جہنم میں رہیں گے، جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ابو جہل کو جنت میں داخل کر دے اور فرعون کو جنت میں داخلہ عطا کر دے۔ تو جب وہ قادر ہے تو پھر وہ کرے گا نہیں لیکن کر سکتا ہے۔ تو بھئی یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے وعدہ، ایک ہے وعید۔ اللہ رب العزت جل شانہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وعدے کے خلاف کرنا، اپنی دی ہوئی خبر کے خلاف کوئی بات کرنا،
یہ عیب ہے، یہ نقص ہے۔ اللہ نے خبر دے دی کہ کافر جہنم میں جائے گا، کافر جہنم میں جائے گا۔ کافر کے لیے وعدہ ہے کہ جنت اس پر حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب اللہ رب العزت جل شانہ اپنی دی ہوئی خبر اور اپنے کیے ہوئے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کرے گا تو یہ گویا کہ وعدہ خلافی کو ممکن مان رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے عیب کو ممکن مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف کرے گا، حالانکہ اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اپنی دی ہوئی خبر کے خلاف نہیں کرے گا۔ اگر اس کی خبر میں کذب اور اس کے خلاف ممکن مان لیا جائے تو نعوذ باللہ پتہ نہیں کتنی بڑی خرابی واقع ہوگی۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس کی میں آگے تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔